عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت، اہمیت اور عبادات کا معمول۔ اسلامی سال کا آخری اور 12واں مہینہ ذو الحجہ کہلاتا ہے۔ مہینہ بڑا اہم ہے۔ ذو الحجہ کی ابتدائی 10 دن جنہیں ایام العشر کہا گیا ہے، یہ بھی بڑی فضیلت کے حامل ہیں، اور اس ماہ مبارک میں کئی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مسلمان ان عبادات کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاتے ہیں، محنتیں اور مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ کوئی حج کی عبادت میں سرگردار رہتا ہے، کوئی قربانی کی عبادت میں مصروف ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں کی قسم اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ بڑی اہم راتیں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد ذو الحجہ کی ابتدائی 10 دن ہیں، اور یہ سال کے سب سے زیادہ افضل دن ہیں۔ عشرہ ذو الحجہ کے اعمال کی فضیلت۔ ان ایام کی عبادات اور اعمال اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں۔ بطور خاص ان ایام میں انسان نیک اعمال کرتا رہے۔ جس عمل کی بھی توفیق ملے، اس توفیق کو انسان غنیمت سمجھے، پیچھے نہ ہٹے۔ یہی دنیا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے۔ کسی بھی نیک عمل کو معمولی نہ سمجھیں۔ نامعلوم کہ اللہ کے ہاں کس عمل کی قبولیت ہو جائے اور انسان کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل کرنا اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں یعنی ذو الحجہ کے پہلے عشرے سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان ایام کے علاوہ دوسرے دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کے نیک اعمال کے برابر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ پھر فرمایا، ہاں، اس آدمی کا جہاد جو اپنی جان مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑنے نکلا اور پھر واپس نہ ہوا، ان دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر جہاد ایسا ہو جس میں مال جان سب اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے اور جہاد کرنے والا مرتبہ شہادت پا جائے، تو وہ جہاد البتہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ محبوب ہے، کیونکہ ثواب نفس کشی اور مشقت کے بقدر ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنا مال قربان کر دینے سے زیادہ نفس کشی اور مشقت کیا ہو سکتی ہے۔ بہرحال ذو الحجہ کے پہلے عشرے کے اعمال اس اعتبار سے سب سے زیادہ محبوب ہیں کہ بہت زیادہ برگزیدہ اور باعظمت اور فضیلت کے دن یعنی عرفہ انہی دنوں میں آتا ہے، اور افعال حج بھی انہی ایام میں ہوتے ہیں۔ مظاہر حق ان دنوں میں کون سے اعمال کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں، ان ایام میں ایک دن کا روزہ اللہ کے ہاں ثواب میں 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح اجر و ثواب رکھتی ہے۔ اس روایت سے ہمیں یہ سبق معلوم ہوا کہ ان دنوں میں روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جس قدر ممکن ہو عبادات کریں، خصوصاً رات کے اوقات اور رات کا آخری حصہ۔ اس میں جسے عبادت کی توفیق مل جائے، اگرچہ وہ 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں دن میں روزہ رکھیں اور رات میں جس قدر ممکن ہو عبادت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات نقل فرماتی ہیں کہ آپ 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے، پھر ان دنوں میں 9 تاریخ یوم عرفہ کہلاتی ہے۔ اس دن کا روزہ بطور خاص بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ دوسری روایات میں ہے، ان ایام میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ یہ ایام تہلیل، تکبیر اور اللہ کے ذکر کے ہیں۔ اور بعض روایات میں تحمید یعنی الحمدللہ کے پڑھنے کا حکم۔ مقصود یہ ہے کہ ان ایام میں ذکر کی کثرت کرنی چاہیے،
چاہے یہ ذکر و اذکار ہوں، قرآن کی تلاوت ہو یا درود پاک کا پڑھنا ہو۔ 9 ذو الحجہ کے روزے کی فضیلت۔ ان ایام میں اگر کوئی آدمی باقی دنوں میں روزے کا اہتمام نہ بھی کر سکے تو کم از کم 9 ذو الحجہ کے روزے کا تو ضرور اہتمام ہونا چاہیے۔ یعنی ہمارے ہاں کے حساب سے جس دن ذو الحجہ کی 9 تاریخ ہو، عید سے ایک دن پہلے اس دن کا روزہ ضرور رکھا جائے۔ اس ایک روزے کی بھی مستقل فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ صحیح مسلم، ترمذی اور دیگر کتابوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت نقل کی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد والے سال اور اس کے پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی ایک دن کا روزہ اتنا بابرکت ہے کہ 2 سالوں کے گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شان کریمی ہے۔ اس بارے میں شک کی بجائے پختہ عزم اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی کریم اور مختار ہیں۔ جس دن یا جس گھڑی کے جس عمل کی اپنی کرم سے جتنی بڑی قیمت اور اجر و ثواب مقرر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس لیے یقین کے جذبے کے ساتھ ان اعمال میں لگنا چاہیے۔ قربانی کرنے والا بال ناخن نہ کٹوائے۔ ذو الحجہ کے پہلے عشرے سے متعلق ایک ہدایت یہ بھی ہمیں دی گئی ہے کہ جو شخص قربانی کرتا ہو، ذو الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد حجاج کرام سے مشابہت کے لیے ناخن اور بال کٹوانے سے احتراز کرے۔ اس سلسلے میں کتب احادیث میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذو الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے تو تم میں سے جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرے وہ اس وقت تک جب تک قربانی نہ کر لے اپنے بال اور ناخن بالکل نہ کتروائے۔ اس روایت کے مطابق قربانی کرنے والوں کو بقرہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی کر لینے تک بال وغیرہ کٹوانے سے اس لیے منع فرمایا گیا ہے تاکہ جو لوگ حج کر رہے ہیں اور احرام کی حالت میں ہیں وہ بال ناخن نہیں کٹوا سکتے، لہٰذا دوسرے لوگوں کو بھی احرام والوں کی مشابہت حاصل ہو جائے۔ البتہ یہ ممانعت ہے، لہٰذا بال وغیرہ کا نہ کٹوانا مستحب ہے اور اس کے خلاف عمل کرنا ترک اولیٰ ہے لیکن حرام نہیں۔ لہٰذا کسی کو ضرورت ہو یا کوئی عذر ہو اور وہ بال ناخن کٹوا دے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اور اپنی جگہ رہتے ہوئے بھی حج اور حجاج کرام سے ایک نسبت اور مشابہت پیدا کر لیں اور ان کے ساتھ کچھ اعمال میں شریک ہو جائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن بڑے مقدس، محترم اور عظمت والے ہیں۔ ان دنوں میں نیک اعمال بطور خاص اللہ کے یہاں بڑے پسند کیے جاتے ہیں، لہٰذا ان ایام میں روزوں، عبادات، نوافل، ذکر، تلاوت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور قربانی کرنے والوں کو چاند دیکھنے سے قبل ہی بال ناخن درست کروا کر حدیث کے مطابق حجاج سے مشابہت کی بنا پر چاند کے بعد بال ناخن کٹوانے سے احتراز کرنا چاہیے۔ یہ مشابہت ہے۔